بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ایگزیکٹو ممبرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز سیالکوٹ اور آج کی اس خوبصورت نشست میں شریک دیگر معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہو سکیں اور ایک اہم موضوع پر بات کر سکیں جس کا تعلق ہمارے ملک اور ہماری قوم کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ہے. اللہ پاک ہم سب کا یوں جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. تو پورے چیمبر اور اس کی ٹیم کو مبارکباد ہے کہ حقیقی معنوں میں یہاں پر آپ لوگ صرف بزنس ڈسکشنز کے لیے، باٹم لائنز کو ڈسکس کرنے کے لیے، پروفٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتے یا بزنس پارٹنرشپس اور کوآپریشنز کو انہینس کرنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے، بلکہ ایک بہت اہم فریضہ جس کے بغیر ملکوں کی ترقی ممکن نہیں ہوتی، وہ بھی آپ اس چھت کے نیچے انجام دے رہے ہیں، جو کہ سوشل رسپانسبلٹی ہے. اور اسی سوشل رسپانسبلٹی نے ساؤتھ کوریا جیسے ملک کو بنایا ہے. وہاں کی معروف کمپنیز جن میں سامسنگ ہے، ڈیوو ہے اور ایسی بڑی بڑی کمپنیز، در حقیقت اگر آپ ساؤتھ کوریا کی تاریخ کو پڑھیں اور اس کی ڈیولپمنٹل پروسیس کو اور سائیکل کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا پرائیویٹ سیکٹر نے، بزنسز نے، کمپنیز نے کس انداز میں اس ملک کو ترقی کی منازل طے کروائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پروگریسو سوچ جو اللہ پاک نے آپ لوگوں کو عطا فرمائی ہے، ہمارے تمام چیمبرز پاکستان کے اسی نہج پر سوچنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان بھی ساؤتھ کوریا کی طرح تیزی سے ترقی کی سیڑھیاں نہ چڑھ سکے. آج کا یہ جو موضوع ہے جو ہم اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ اینڈ مائیکرو فائنینس، اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی ناگزیریت اور اہمیت پر بات کی جائے. آج ہم جس دور یا جس وقت میں جی رہے ہیں، انفارچونیٹلی یہ پاکستان کا معاشی لحاظ سے اور دیگر بہت سے حوالوں سے شاید سب سے سخت اور پریشان کن دور ہے، جس میں سے پوری قوم گزر رہی ہے، تاجر کمیونٹی بھی گزر رہی ہے اور ہر طبقہ ہی اس سے متاثر ہے. وجوہات اس کی بہت سی ہیں، سیاسی وجوہات ہوں گی، پالیسی ریلیٹڈ ہوں گی، ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی ہوں گی، بین الاقوامی نوعیت کی ہوں گی. وہ موضوع ہمارا نہیں ہے آج جس پر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ان حالات کے اندر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا روشنی ڈالی جائے امت مسلمہ کے اوورآل معاشی حالات پر، اکنامک سرکمسٹانسز پر، ان کی جو ڈیولپمنٹل صورتحال ہے اور ان میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور پھر وہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جس نے در حقیقت جن کو نگلیکٹ کرنے کا نتیجہ آج کے حالات ہیں. اس کے بعد میں پھر اس موضوع کی طرف آؤں گا. حاضرین مکرم، ہم جانتے ہیں تقریباً پاکستان سمیت پوری دنیا میں کم و بیش 55 مسلم ممالک ہیں، جن میں سے پاکستان بھی ایک ملک ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کم و بیش 1.9 بلین ہے، یعنی تقریباً 2 بلین کے قریب مسلم پاپولیشن ہے ورلڈ وائڈ. اور ان کی کنزمپشنز کو دیکھا جائے، بزنسز کو جو یوز کیا جاتا ہے، ان کی جو پروڈکٹس کا استعمال ہے، جو یوٹیلیٹی ہے، اس ساری چیز کا جائزہ لیا جائے. اور اس کو یعنی آپ یہاں پر بہت سارے بزنس سے متعلق احباب بیٹھے ہیں، تو آپ لوگوں کی ٹرمینالوجی میں ہی اگر بات کی جائے کہ مارکیٹ کے حوالے سے ہی اگر دیکھا جائے تو یہ مسلم پاپولیشن 1.9 بلین پیپل کی مارکیٹ ہے. جو پریویس 2021 اور 22 کے جو پبلشڈ ریکارڈز ہیں انٹرنیشنل، ان کے مطابق یہ 1.9 بلین مسلمز کی مارکیٹ سالانہ 2
ٹریلین ڈالرز کا فوڈ کنزیوم کرتی ہے جو حلال فوڈ ہے. اراؤنڈ 2 ٹریلین ڈالرز کا حلال فوڈ کنزیوم کرتی ہے 1.9 بلین پیپل کی یہ مارکیٹ. اسی طرح فارماسیوٹیکلز ہیں، کاسمیٹکس ہیں، فیبرک، کلاتھ، فیشن ہے، حلال ٹریولنگ ہے جو ہولی شرائنز اور پلیسز کے لیے ٹریولنگ ہے وہ اس میں انوالوڈ ہے. تو یہ کم و بیش 2 ٹریلین ڈالر ورتھ کے یہ سارے سیکٹرز ہیں جو یہ مسلم پاپولیشن کنزیوم کر رہی ہے. اور اس کے اندر اسپیسیفکلی اگر ہم حلال فوڈ کی بات کریں جس میں میٹ آ جاتا ہے، دیگر فنشڈ پروڈکٹس آ جاتی ہیں، پیکجڈ پروڈکٹس آ جاتی ہیں، کینڈ پروڈکٹس آ جاتی ہیں، را مٹیریلز فار کوکنگ آ جاتے ہیں، بہت ساری پروڈکٹس اگر آپ ان کو انلسٹ کر دیں تو تقریباً صرف فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز جو کنزیوم کرتا ہے 1.9 بلین مسلم اراؤنڈ دا ورلڈ، اس کی ورتھ ہے 1.27 ٹریلین ڈالر پر اینم. ایک سال میں اتنا کنزیوم کرتا ہے. اور سالانہ گروتھ بھی اس میں آ رہی ہے. پچھلے ایک سال کے اندر 7% گروتھ بھی اس سیکٹر کو ملی ہے. اور 1.67 ٹریلین ڈالر اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بائی 2025 یہ جو مسلم فوڈ ہے یا حلال فوڈ ہے اس کی مارکیٹ 1.67 ٹریلین ڈالر کی بائی 2025 ہو جائے گی. اسی طرح اسلامک فائنینس ہے جس میں اسلامک بینکس آ جاتے ہیں، نان بینکنگ فائنینس کمپنیز آ جاتی ہیں، مائکرو فائنینس کمپنیز آ جاتی ہیں، سکوک بانڈز ہیں، فائنینشیل پروڈکٹس ہیں. ان کی مارکیٹ اگر جائزہ لیا جائے تو آل اوور دا ورلڈ 3.6 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہے. 3.6 ٹریلین ڈالر کی مارکیٹ ہے اسلامک فائنینشیل پروڈکٹس. اور اس میں بھی گروتھ آ رہی ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بائی 2025 یہ مارکیٹ سائز جو ہے 4.9 ٹریلین ڈالر ہو جائے گا. اسی طرح حلال فیشن ہے، کلاتھ انڈسٹری ہے، یہ تقریباً 279 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے اور اب یہ لاسٹ ایئر 295 بلین ڈالر ورتھ کی ہو گئی ہے جو حلال ہے. میں جنرل کلاتھ آئٹمز کی بات نہیں کر رہا، وہ جو مسلم کنزیوم کر رہا ہے، اسپیسیفک ایک سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. یوں تو بہت کچھ بنا رہے ہیں ہم، ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن میں ایک خاص الگ ایریا کی اور سیکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس میں ایکسپلور کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے یہ اکنامک کرائسز ہمارے کیوں ختم نہیں ہو سکتے نیشنلی. تو وہ انڈسٹری ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بائی 2025 یہ 375 بلین ڈالرز کی یہ مارکیٹ ہو جائے گی. اسی طرح حلال فارماسیوٹیکلز ہیں، یہ کم و بیش 100 بلین ڈالر ورتھ کی یہ انڈسٹری ہے اور یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے 5 سال میں گرو کر جائے گی. اسی طرح حلال کاسمیٹکس کی انڈسٹری ہے، یہ جو میک اپ ہے اور کاسمیٹک کا سامان ہے، اس میں بھی اب جو مسلم ورلڈ ہے ینگسٹر وہ ویجیلنٹ ہوتا جا رہا ہے. اب اس کو کوئی پروڈکٹ دیکھنی ہے تو وہ اس میں اس کے انگریڈینٹس پڑھ کے دیکھتا ہے کہ اس میں کہیں جیلیٹین تو نہیں ہے. تو دے آر لوکنگ فار حلال پروڈکٹس، اسلامک پروڈکٹس جو کچھ بھی کنزیوم کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں. تو جو آل ٹوگیدر ایک نئے سیکٹر کو پروان چڑھاتی ہے. یہ ساری ڈسکشن جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں، ریلیجن کی بات کرتے ہیں اور ایتھیکل کنزمپشن کی بات کرتے ہیں تو یہ آل ٹوگیدر ایک بہت بڑے سیکٹر کو میچور کرتا ہے. تو اس کے اندر حلال کاسمیٹکس بھی ہیں، یہ بھی اب تقریباً کو 70 بلین ڈالر ورتھ کی انڈسٹری ورلڈ وائڈ بن چکی ہے. اور اسی طرح حلال میڈیا ہے، ایونٹس ہیں، فلمنگ ہے، ریکارڈنگ ہے، جس میں حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹرکی بہت آگے چلا گیا ہے. انہوں نے ڈراماز پروڈیوس کیے ہیں، اب وہ زبان کی اور ملک کی قید سے بہت پرے اور باہر وہ پوری دنیا کو اس نے اپنی اپروچ میں لے لیا ہے، اپنی ریچ میں لے لیا ہے اور وہ مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹس کو، اپنے ڈراماز کو، اب اس میں وہ ریلیجس نیشنل اپنے تھیمز کے اوپر وہ ڈراماز وغیرہ پروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن اس نے مارکیٹ اتنی ایکسپینڈ کر دی ہے کہ پوری دنیا اس میں انگیج ہو گئی. تو یہ حلال میڈیا کی مارکیٹ ہے، ایک الگ اس کی دنیا ہے. اس کی ورتھ بھی اس وقت 231 بلین ڈالر کی بن چکی ہے
اور 2025 تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں $250 بلین ورتھ کا یہ صرف حلال میڈیا انٹرٹینمنٹ، باقی نہیں بات کر رہا، ایکسپینڈ کر جائے گا۔ اور یہ کیوں ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے؟ ینگ پاپولیشن ورلڈ وائڈ ان مسلم کنٹریز کی یہ بڑھ رہی ہے، جیسے پاکستان کی آبادی کا کوئی شمار نہیں ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انڈونیشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، اب اس وقت آبادی بڑھ رہی ہے، انڈیا ہے، اس کی مسلم پاپولیشن ہے، بہت تیزی سے گرو کر رہے ہیں۔ تو یہ پاپولیشن، ینگسٹرز، پھر جتنی زیادہ آبادی بڑھتی جائے گی کنزمپشن بڑھتی چلی جائے گی، جتنی ریلیجس ایتھیکل اویئرنیس بڑھتی چلی جائے گی اتنی حلال پروڈکٹس کی اویئرنیس بڑھتی چلی جائے گی، اتنا زیادہ لوگ اویئر ہو جائیں گے، جتنی ریلیجوسٹی آئے گی لوگوں میں اتنا یہ سیکٹر ایکسپینڈ کرے گا، اتنی ان کو لوگوں کو ضرورت محسوس ہوگی ان پروڈکٹس کی، ان کی کنزمپشن کی۔ تو یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری اور مارکیٹ ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، پاکستان۔ یہ جو میں نے انڈسٹریز بتائی ہیں، اسلامک فائنینس کی بات کر لیں، ہمارے دعوے ایک طرف ہیں اور ریالٹی دوسری طرف ہے۔ اسلامک فائنینس کی جو ورلڈ وائڈ انڈسٹری اس وقت جو $3.6 ٹریلین میں نے عرض کیا، اس میں پاکستان کا مارکیٹ شیئر پتہ ہے کتنا ہے؟ صرف 42 بلین۔ 3.6 ٹریلین کی اسلامک فائنینس انڈسٹری میں پاکستان کا مارکیٹ شیئر صرف 42 بلین ڈالرز ہے۔ حلال فوڈ کی 1.27 ٹریلین ڈالرز، جو ہمارے کچھ بزنس سے تعلق نہیں رکھتے، میں ان کو اور زیادہ آسان فہم انداز میں یہ فیگرز کھول دوں، 1270 بلین ڈالر کی حلال فوڈ کی انڈسٹری میں پاکستان کا شیئر صرف 87 بلین ہے۔ اسی طرح حلال ٹورز اینڈ ٹریولز ہیں، جو یہ جو ہولی شرائنز ہیں، پلیسز ہیں، عراق ہے، عمرہ ہے، اس کے وزٹس ہیں، پاکستان کے اندر ٹورزم ہے، اس کے اوپر پورے ملک ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ ٹرکی نے اپنی اکانومی کو آل ٹوگیدر ایک نیا لیول دے دیا ہے اس ٹورزم سے۔ ان کو صرف حضرت مولا روم کونیا کی جو ٹورزم ہے وہ اتنا بزنس دیتی ہے، صرف ایک شرائن، جتنا پورے ملک پاکستان میں صرف لاہور شہر کے اندر 27 مزارات ہیں، پورے ملک کی ٹوٹل شرائنز اتنا بزنس نہیں کرتی جتنی انہوں نے اس کو مارکیٹ کر کے پراپر بزنس پرسپیکٹیوز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے مارکیٹ کیا ہے اپنی ان پروڈکٹس کو۔ ریلیجس افیلیشنز کیا ہیں، باقی چیزیں کیا ہیں، اس سے قطع نظر میں پیورلی اکنامک ایسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس ریلیجس ٹورزم کو اس طرح پروموٹ کیا ہے کہ دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی فار دا کنٹری۔ دوسری پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے استنبول میں، دے آر میکنگ اے لاٹ آف منی بائی برنگنگ پیپل ان، اور ٹورزم کے ذریعے۔ تو یہ بہت بڑا سیکٹر ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز جو حلال فارماسیوٹکس، جیسے ہم جانتے ہیں وائٹامنز ہیں، ایک زمانے میں سینٹرم ملٹی وائٹامن ہے، بہت چلتی تھی، لیکن اس کے بارے میں پھر یہ اویئرنیس آ گئی کہ وہ حلال نہیں ہے، اس میں جیلیٹین ہے۔ اب اس کی ریپلیسمنٹ میں بہت ساری ملٹی وائٹامن پروڈکٹس ہیں جو کمپنیز آئی ہیں، تو اب یہ ایک اویئرنیس ہے نا کہ لوگوں نے ایک پروڈکٹ چھوڑ دی ہے، اب اس کی ریپلیسمنٹ اور آلٹرنیٹیو آپ کو دینا ہے۔ اب کون دیتا ہے؟ وہ فرسٹ موورز ایڈوانٹیج لے جائے گا۔ اب اس میں حلال فارماسیوٹیکل جو $100 بلین کی ہے، اس میں پاکستان ایلیجیبل نہیں ہے ٹو اسٹینڈ، یعنی پاکستان اس میں نہیں کہیں فال کرتا۔ اسی طرح حلال کاسمیٹک $70 بلین کی انڈسٹری ہے پاکستان کا، اس میں کہیں وجود نہیں ہے۔ حلال میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ جو اب $250 بلین کا سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، اس میں شاید پاکستان کچھ فیگرز کے مطابق 12 بلین پر سٹینڈ کرتا ہے، which is close to nothing۔ یہ ریالٹی ہے جس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اور اگر چند مسلم ممالک کا میں تذکرہ کروں اس انڈسٹری کو فردر ایکسپلور کرتے ہوئے، تو ملائیشیا، اسی طرح سعودی عربیہ، بحرین، کویت، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، انڈونیشیا غریب ملک ہے، ایران 1000 سینکشنز اس کے اوپر ہیں، اس کے باوجود عمان، قطر، جارڈن، یہ سب پاکستان سے اوپر ہیں۔ ان تمام سیکٹرز میں جن کا میں نے ذکر کیا،
ایکسکلوڈنگ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس. باقی ان تمام سیکٹرز میں یہ سارے مسلم ممالک رینکڈ ابو ہیں پاکستان کے. حلال فوڈ میں بھی، مسلم فرینڈلی ٹریولز میں بھی، یہ جو ہولی شرائنز کا ہے، ماڈسٹ فیشن میں بھی، فارماسوٹیکلز میں بھی، اور میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ کے اندر بھی. تو یہ ریالٹی ہے. اب وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پرفارم نہیں کر رہا؟ اتنی بڑی 3 کلوز ٹو $4 ٹریلین کی مارکیٹ ہو اور اس کے اندر پاکستان اپنی جگہ نہیں بنا پا رہا، ان کی نیڈ پوری کرنے کے لیے ریلیونٹ ایکسپورٹس نہیں کر پا رہا. کیا وجوہات ہیں؟ اس کے اندر ایک بنیادی وجہ، پاپولیشن تو 60-70% یوتھ کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن آن ادر ہینڈ ان امپلائمنٹ ہے، لو لٹریسی ریٹ ہے ان دا کنٹری، اینڈ لیک آف فنڈنگ ٹو نیو بزنس آئیڈیاز ہے. یہ ایشو ہے. پھر اسی طرح میجر ایکسپورٹر آف میٹ اینڈ فوڈ آئٹم بن سکتا ہے پاکستان. یعنی اتنی بڑی مسلم پاپولیشن کلوز ٹو 2 بلین ہے، پاکستان کیوں نہیں سپلائر بن سکتا حلال میٹ کا اور میجر یہ نیڈ پوری کر دے دنیا کی، اور وہ ریونیوز جنریٹ کر کے پاکستان میں لائے اور یہ پاکستان کے اکنامک کرائسس بھی ختم ہو. لیکن انفارچونیٹلی کیوں نہیں کر پا رہا؟ لیک آف اپروپریٹ سسٹمز فار پروسیسنگ، سسٹمز ٹو پروسیس حلال میٹ ہمارے پاس اپروپریٹ نہیں ہے، پیکیجنگ کی سہولت بہتر میسر نہیں ہے، ٹیکسیشن کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں، ایکسپینسو انرجی ان دا کنٹری، ہیوی ایکسپورٹ آئٹمز اینڈ را مٹیریلز اینڈ چیپ ریٹس. یہ وہ تمام امور ہیں جس کی وجہ سے پاکستان حلال اس انڈسٹری کو حلال فوڈ سپلائی نہیں کر پا رہا انٹرنیشنلی. اسی طرح ٹریول اینڈ ٹورزم کی بات کی، ہولی شرائنز جیسے میں نے مثال دی. اب سعودیہ وہ اپنا آئل انکم چھوڑ بھی دے حج اور عمرے سے، ٹھیک ہے، آپ حج اور عمرے کو تو کمپیٹ نہیں کر سکتے، میں نے اس وجہ سے مثال ٹرکی کی دی آپ کو. اب وہ کیا فرق ہے؟ انہوں نے ایک پوری لیگیسی، مارکیٹ، ایک شخصیت کا امیج اس طرح پروپیگیٹ کیا ہے ورلڈ وائڈ مولانا روم کو کہ چاہے مسلم ہے، نان مسلم ہے، پیپل نو اباؤٹ مولانا روم. ان کو لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، ڈراماز پروڈیوس کیے ہیں، میوزک اس تھیمز کے اوپر بنائے ہیں، ایک پوری ثقافت بنا دیا ہے انہوں نے مولانا روم کو. ہم یہ کیوں نہیں علامہ اقبال کے ساتھ کر سکتے؟ ہم یہ کیوں نہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کو ایک لیگیسی، ایک کلچر، ایک ثقافت کے طور پر بنا کر پروڈیوس کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں حضرت بابا بلے شاہ صاحب کو ورلڈ وائڈ پہنچا سکتے؟ ہم نے کیوں حضرت میاں محمد صاحب کو صرف مذہبی مجالس کے اندر کلام پڑھنے تک محدود کر دیا؟ ہم کیوں نہیں ایک ثقافت بنا کے پوری دنیا میں پیش کر سکتے؟ ٹرانسلیشنز. ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، جو کرنے کے کام ہے ہم وہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم اس حال میں ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ لیک آف انفراسٹرکچر. میری کافی ساری ریسرچ پبلیکیشنز ان کے اوپر بھی ہیں، شرائنز کے اوپر، اس کی ریلیجس ٹورزم پر بھی حال ہی میں بک چھپی ہے، پرپوزلز دیے میں نے. لیک آف انفراسٹرکچر. پھر سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے، پیپل ڈزنٹ فیل سیف ٹریولنگ ٹو پاکستان. منہاج اینولی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوسٹ کرتا ہے اور شاید گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی عدد میں زیادہ فورنرز کو ہر سال پاکستان لاتا ہے، لیکن دے ڈونٹ فیل سیف اینی مور. جتنا کنونس کرنے پر انرجی ہماری لگتی ہے کہ اٹس اے سیف کنٹری، آپ آئیں اور وزٹ کریں، اتنی انرجی کسی اور جگہ پر لگا دی جائے تو بہت زیادہ نتائج میسر آ جائیں. تو سیکیورٹی از ون آف دا ایشو اینڈ پور مارکیٹنگ آف اوور ریلیجیس پرسنالٹیز. ہم تو ان کی لیگ پولنگ سے ہی باز نہیں آتے، اپنے بزرگوں کی شخصیت کو اور ان کی کنٹروورشل چیزوں کو ڈسکس کرنے سے نہیں باز آتے. چاہے جائے کہ ہم ان کو لیجنڈ کے طور پر پروپیگیٹ کر کے پوری دنیا میں اس طرح اس کو پورٹرے کیا جائے کہ لوگ محسوس کریں کہ مجھے جا کے بھائی وزٹ کرنا ہے، مجھے سیالکوٹ دیکھ کر آنا ہے، علامہ اقبال کا شہر ہے، اس پر فوکس کیا جائے. مجھے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی شرائن وزٹ کرنی ہے لاہور میں جا کر، وزٹر ٹورزم بڑھ جائے. پھر اس کے ساتھ آپ کی ہوٹل انڈسٹری گرو کرے گی، ریسٹورانٹس گرو کریں گے، ٹورسٹ آپ کا بڑھ جائے گا. تو اٹس 100 آف ڈفرینٹ تھنگس جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ آل ٹوگیدر آپ کے لیے بہت سارے ریونیوز جنریٹ کرتی ہے. اسلامک
جو فائنینس لیڈرز ہیں, لیک آف کوالٹی اینڈ کوالیفائڈ سٹاف اسلامک بینکس میں نہیں ہے, دیٹ از اندر پرابلم. یعنی وہاں پر بھی ہم کنونشنل سٹائل کا جو گریجویٹ ہے اس کو اٹھا کے اسلامک بینکس میں سروسز سیل کرنے کے لیے ہم نے بٹھایا ہوا ہے. کوئی جا کر پوچھتا ہے کہ مجھے آپ ڈفرینس بتا دیں کہ اسلامک مورگیج میں اور ریگولر کنونشنل بینک سے ہاؤسنگ فائنینس میں کیا فرق ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کو لینا ہے تو لو, مجھ سے زیادہ سوال نہ کرو. تو وہ کیا سیل کرے گا پروڈکٹ؟ تو بیسیکلی لیک آف کوالیفائڈ سٹاف جو نہیں, جس طرف ہم توجہ دیتے. پھر گورنمنٹ سپورٹ اسلامک فائنینشیل انڈسٹری کو نہیں ہے. حلال میڈیا ہے, مارکیٹنگ آف ہولی شرائنز نہیں ہے. ہسٹوریکل ٹیلی سیریز اور ریلیجیس آئیکنز کو پروپیگیٹ اور پروموٹ کرنے کی ورلڈ وائڈ ضرورت ہے. حلال فیشن ہے جس کے اوپر لیک آف اویئرنیس ہے. اس کے پھر رسکس ہیں, نیو بزنسز ہیں. نیا جو انویسٹر ہے وہ ہمیشہ سیف آپشنز کی طرف جانا چاہتا ہے. یہ میں یہاں ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں تاجر, ان سے بھی مخاطب ہوں کہ انویسٹر ہمیشہ اگر اللہ پاک نے وسائل دیے ہیں تو صرف وہ سیف آپشنز کی طرف جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی ویلتھ جو ہے وہ 2 فولڈ ہو جائے, 3 فولڈ ہو جائے. وہ اس سیکٹر کو انیشیٹ نہیں کرنا چاہتا جس سے مینوفیکچرنگ میں اور پروڈکشن میں اس طرح کا اضافہ ہو کہ پاکستان کی کیپ میں ایک نئے فیدر کا اضافہ ہو جائے. وہ کئی رسکی ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی گورنمنٹ ان سیکٹرز کو سپورٹ بھی نہیں کرتی کہ ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ان کو ٹیکس چھوڑنے کی ضرورت ہے, ان کے لیے بیٹر پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. وہ انیشیٹوز بھی نہیں لیے جاتے گورنمنٹس کی طرف سے. تو یہ تو تھوڑا سا میں نے چاہا کہ ہم راؤنڈ اپ کریں جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں کنٹری وائڈ, اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جن میں ہم فردر گرو کر سکتے ہیں, اور ایسے اسپیسیفک سیکٹرز جو آپ کا برانڈ بن سکتے ہیں. اور بینگ اے مسلم کنٹری آپ سے وہ کوئی نہیں لے سکتا. اگر آپ اس میں کوالٹی ایڈ کر دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ مسلم مارکیٹ آپ کی بن جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو کئی بار رجحان بھی ایسا ہے کہ پاکستان میں حلال سرٹیفیکیشن کا کام بھی کئی بار نان مسلمز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا طریقہ کار بھی دیکھنے میں آیا ہے. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ اس سیکٹر کو ہم فردر ایکسپینڈ کریں, ایکسپلور کریں, اور بزنسز جو ہیں وہ ان سیکٹرز اور سیگمنٹس کو یوں ایکسپلور کریں کہ گنجائش, اکانومی اور ریونیوز جنریٹ ہوں. ایک چیز میں عرض کروں کہ ورلڈ وائڈ خاص طور پر مسلم کنٹریز میں اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ ہیز proved itself to be a major tool to eliminate poverty from the society. تو اب یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں تعلیم دی ہے, ہمارے پلرز آف اسلام میں سے اٹس اے 3rd پلر, اس وجہ سے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. نہیں, یعنی سرکولیشن آف ویلتھ کے لیے بہت سارے ملک اور اکانومسٹس کے ہاں بے پناہ اسٹڈیز ہیں جو اس چیز کو پروف کرتی ہیں کہ ایکچولی ان مسلم کنٹریز جنہوں نے زکوٰۃ کو صرف ایک ریلیجس obligation تصور نہیں کیا بلکہ ایک ٹول آف اکانومی تصور کر کے اس کو ٹریٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے ملک سے بہت حد تک غربت کا خاتمہ کیا. یہ وہ نقطہ ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آج, اور آپ سب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. اس میں ہم قرآن مجید کے اندر کم و بیش 30 مقامات پر جہاں پر نماز کا تذکرہ ہوا اسی جگہ کے اوپر اللہ پاک نے زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا. اس سے تو اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کو کتنی اہمیت دی گئی ہے, اور پھر مختلف مقامات احادیث مبارکہ کے اندر اس کی اہمیت, اس کی ناگزیریت, یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی کہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی کہ تاکہ پیسہ چند ہاتھوں میں مرکوز نہ رہے بلکہ سرکولیٹ کرے ود ان دا اکانومی. اور سرکولیشن کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, جابز انکریز ہوتی ہیں, پروڈکشن بڑھتی ہے, کنزمپشن بڑھتی ہے. خریدار مارکیٹ میں تبھی ہوں گے نا جب ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا. تو آپ ایک زکوٰۃ کی اپروپریٹ سرکولیشن کے ذریعے آپ مارکیٹ میں بائر پروڈیوس کر سکتے ہیں, کنزیومر جو ہے وہ اس کی خریداری جو اپروپریٹلی ہے کیا ممکن ہے وہ کر سکتا ہے,
بہت سارے مینوفیکچرنگ انڈسٹریز اور ان چیزوں کو بھی گرو کر سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مختلف ماڈلز ہیں زکوٰۃ کے، جیسے کچھ ممالک ہیں جن کے اندر زکوٰۃ کا جو ماڈل ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے، سینٹرلی آپریٹڈ ہے، جیسا کہ کچھ عرب ممالک ہیں کہ ٹوٹل کلیکشن جو زکوٰۃ کی ہوتی ہے تھرو اکاؤنٹس یا انڈیویجولز یا پرائیویٹ سیکٹر سے، وہ سینٹرلی گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے اور گورنمنٹ اس سارے پیسے کو اپروپریٹلی یوز کرتی ہے کہ جہاں جہاں پر انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ کچھ ملکوں کے اندر ڈی سینٹرلائزڈ ماڈل ہے، جیسا کہ انڈونیشیا ہے اور ملائیشیا ہے۔ ملائیشیا کے اندر سینٹرلی بھی زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اور پروونسز بھی زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کا استعمال بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ تو 2 ٹیئر ڈی سینٹرلائزڈ ماڈل ہے زکوٰۃ کلیکشن اینڈ یوزیج کا۔ اسی طرح انڈونیشیا کے اندر 3 ٹیئرز ہیں، یعنی سینٹرلی بھی زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے اور پروونشلی بھی زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر بھی انگیج وہ کرتا ہے، جو کہ پاکستان کے اندر بھی NGOs ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں جو زکوٰۃ گیدر کرتی ہیں، تقسیم کرتی ہیں۔ انڈیویجول ہاسپٹلز ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 5-6 ٹیئرز ماڈل چل رہا ہے، اور وہ ماڈل کیا ہے کہ پاکستان میں سینٹرلی بھی زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے، پروونشلی بھی ہوتی ہے، پھر اس کی فردر ڈسٹریبیوشن ڈسٹرکٹ لیول پر بھی ہے، تحصیل لیول پر بھی ہے، یونین کاؤنسل لیول پر بھی ہے۔ یعنی 5 ٹیئرز تو یہ ہیں، اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر ہے جہاں پر یہ ٹوٹل زکوٰۃ کلیکٹ کی جاتی ہے، اور اس زکوٰۃ کی کلیکشن کے بعد ڈسٹریبیوشن بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ اسکرین پر دیکھ سکیں تو اس کے استعمال کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے کہ کتنے طریقوں کے ساتھ اس کو پاکستان میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کا کچھ کوٹا سسٹم ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ٹوٹل زکوٰۃ جو گیدر کی جاتی ہے وہ کوئی گزارا الاؤنس کے نام سے امپلائیز جو ہیں عاملین ان میں تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ بلائنڈز کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے، کچھ میریج اسسٹنس کے طور پہ گورنمنٹ سپینڈنگ کرتی ہے، بہت سارا حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ دینی مدارس کو دیا جاتا ہے، کچھ ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اوپر، یعنی سرکاری ہاسپٹلز کے اوپر زکوٰۃ کو جنرلی خرچ کیا جاتا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ میں کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پاکستان کی غربت کا مسئلہ حل کر سکے؟ ایک چیز ہمیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کے چند غریب ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے، جس کی 25% آبادی یعنی ٹوٹل پاپولیشن کا یعنی 6 کروڑ یوں سمجھ لیں بلو دا پاورٹی لائن رہ رہا ہے۔ بلو دا پاورٹی لائن کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جس کے نیچے جینا پاسبل نہ ہو۔ 6 کروڑ افراد اس طرح کے حالات میں جینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی ایک اور ٹرم اکنامکس میں یوز کی جاتی ہے۔ اگر اس کا جائزہ لے لیا جائے تو کم و بیش 9 کروڑ سے 10 کروڑ افراد اس غربت میں رہ رہے ہیں جہاں پر جینا مشکل ہو۔ 6 کروڑ افراد اس طرح کی غربت میں رہ رہے ہیں جہاں پر جینا پاسبل نہ ہو، اور 10 کروڑ افراد اس غربت میں رہ رہے ہیں جن حالات میں جینا مشکل ہو۔ یہ پاکستان کی صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں اس کی صورتحال سے، اور ان امپلائمنٹ کی ریشو ان جنرل اس وقت کم و بیش جو تازہ فیگرز ہیں اس کے مطابق اس وقت تقریباً 50 لاکھ افراد آفیشیلی بے روزگار ہیں، اور اس سے بہت زیادہ یقیناً ہوں گے جو ان آفیشیلی یعنی کسی ریکارڈ میں جن کا ذکر نہیں آیا لیکن وہ بے روزگاری کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح آگے ہم اگر پرسنٹیج کا بھی جائزہ لے لیں تو سالانہ پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے رفتار اس کی ان امپلائمنٹ کی۔ اب زکوٰۃ کے اوپر کہ زکوٰۃ ان اکنامک کرائسس کا حل کیسے ہے پاکستان کے لیے؟
زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے اور ہم سب کو دینی چاہیے. تو اس ٹائٹل سے عین ممکن ہے یہ خیال ذہنوں میں آیا ہو کہ اس گفتگو کا بنیادی مقصد لوگوں کی توجہ زکوٰۃ دینے پر مبذول کروانا ہے. تو وہ مذہبی مسئلہ ہے، مگر یہاں پر اکنامک سلوشن کی ہم بات کر رہے ہیں فار دا کنٹری، اور میں زکوٰۃ کو ایز این اکنامک سلوشن یہاں پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایکچولی اس کو ان ریئل سینس اسٹڈیز نے پروو کیا ہے کہ جنہوں نے اس کو اپروپریٹلی ایز این اکنامک سلوشن ٹریٹ کیا ہے دے ہیو گینڈ مچ فرام اٹ، اور جنہوں نے اس کو صرف ایک مذہبی طور پر ایک رسم کے طور پر ادا کیا ہے اس کا طریقہ کار جدا ہے. اب زکوٰۃ پاکستان میں کیسے تقسیم ہوتی ہے پہلے اس کا تھوڑا تذکرہ کر لیں، اس کے بعد میں اس ماڈل کی طرف جا رہا ہوں کہ جو ماڈل میں پیش کر رہا ہوں اس معاشی مسئلے کے حل کے طور پر، اور اس میں آپ سب لوگوں کی معاونت چاہوں گا اس کی اویئرنیس کے لیے، اور خود بھی تاکہ آپ لوگ اس کاز میں شریک ہو سکیں اور جتنا ممکن ہو سکے ہم پاکستان سے اس غربت کو دور کر سکیں. عموماً زکوٰۃ یوں تقسیم ہوتی ہے کہ کچھ تو زکوٰۃ گورنمنٹ کلیکٹ کر لیتی ہے، ڈائریکٹلی اکاؤنٹ سے کلیکٹ کر لیتی ہے یا دیگر کیٹیگریز کے ذریعے. ایک عدد وہ ہے سالانہ اماؤنٹس کا، اور ایک عدد وہ ہے زکوٰۃ کا جو ڈائریکٹلی پرائیویٹ سیکٹر اپنے ہاتھ سے رمضان المبارک میں یا دیگر مہینوں میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، ہر کسی کی بزنس کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوں گے، جو سالانہ ہاسپٹلز ہوں گے، مدارس ہوں گے، اسکولز ہوں گے، این جی اوز ہوں گی، مذہبی تنظیمیں ہوں گی جن کو آپ لوگ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہوں گے اس زکوٰۃ کے پیسوں میں سے. اس طریقے کے ساتھ ہم سالانہ زکوٰۃ اپنی تقسیم کر دیتے ہیں. اب اس کا ایک اور ماڈل پیش کرنا چاہتا ہوں جو دیگر ممالک نے اپنے ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے کیا. اب ہم کیسے پرائیویٹلی، گورنمنٹ تو جیسے بھی کلیکٹ کر لیتی ہے اور اس کو پھر وہ 2,000 3,000 کر کے نابینا افراد میں تقسیم کر دیتی ہے یا کوئی اور ضرورت مند میں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر اگلے سال یعنی جب تک وہ انسان زندہ ہے وہ انسان زکوٰۃ مانگتا ہی رہے گا، کیونکہ 3,000 سے اس کا کچھ نہیں ہوتا. اور انفارچونیٹلی ایز اے پرائیویٹ سیکٹر ہم بھی زکوٰۃ ایسے ہی تقسیم کرتے ہیں. اگر آپ لوگ خود غور کر لیں، اگر آپ میں سے کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ آپ وہ پورا 1,00,000 روپے اٹھا کے کسی ایک شخص کو دیتے ہیں یا وہ 1,00,000 روپے 50 یا 100 افراد میں تقسیم کرتے ہیں؟ 50 یا 100 افراد. تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے جو 100 افراد یا 50 افراد میں 2,000 روپے کر کے تقسیم کیا، اس 2,000 سے اس کی زندگی بدلے گی؟ نہیں بدلے گی. کیا وہ غربت کی لکیر سے اوپر آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیا وہ اگلے سال اب زکوٰۃ مانگے گا؟ نہیں مانگے گا. تو ہم نے زکوٰۃ کا فریضہ انجام بھی دیا اور پاکستان سے غربت دور نہ کی. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جس کی طرف میں توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت ارشاد آپ نے فرمایا. آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو زکوٰۃ دو تو اس کو یوں زکوٰۃ دو کہ اسے غنی کر دو. کیا فرمایا؟ کہ جب کسی کو زکوٰۃ دو تو ایسے دو کہ اسے غنی کر دو، یعنی کہ اگلے سال وہ اب زکوٰۃ مانگنے والوں کی صف میں نہ ہو. آپ نے پھر صحیح معنوں میں اس کی اسپرٹ کو سمجھ کے ایک شخص کو 40 لاکھ افراد میں سے کم کر دیا، یعنی وہ اب اگلے سال زکوٰۃ نہیں مانگے گا. یہ ہوگا ٹینجیبل کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی اگر آپ یعنی ان اسمارٹ مینر زکوٰۃ کا استعمال کریں گے. اس طرح یہ غربت کو دور کرتا ہے. اسی طرح پھر واقعات مشہور ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ ایک شخص آپ کے پاس زکوٰۃ مانگنے آیا، آپ نے اس کو 3 اونٹ عطا فرمائے. پھر آیا، آپ نے پھر عطا فرمائے، پھر درجن عطا فرمائے، یہاں تک کہ وہ 200 اونٹ لے گیا. پوچھنے والے نے کہا حضور یہ 200 اونٹ تو کئیوں میں تقسیم ہو سکتے تھے، آپ نے ایک شخص کو دے دیا. آپ نے فرمایا عاملین کو جو زکوٰۃ تقسیم کرتے تھے کہ ایک شخص کو اس وقت تک دیتے رہو جب تک اس کا زکوٰۃ مانگنا ختم نہ ہو جائے. پھر آپ نے اس شخص کی صحیح معنوں میں غربت کو
دور کیا ہے. یہ اگر اس انداز میں زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے گا تو پھر صحیح معنوں میں زکوٰۃ ایک اکنامک ٹول کے طور پر نیشنل اکانومی کو بینیفٹ کرے گی. اور اگر جیسے ہم تقسیم کرتے ہیں یعنی اس سے ہمارا باطن بھی خوش ہو جاتا ہے کہ 100 بندے کو میں نے گھر کے باہر جمع کر کے ان میں پیسے بانٹے انفارچونیٹلی, اور وہ غریب آدمی 1000 یہاں سے لے گا, اس کے بعد 10 گھروں میں جا کر ہزار اکٹھا کر کے شاید اپنے رمضان المبارک کو گزارنے کا سامان کرے گا. جبکہ چاہے اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں ہوں, خلفائے راشدین ہوں, ان بزرگ ہستیوں کے جو طریقہ تھا کہ جو پہلے گھر آ جاتا اس کو وہیں سے غنی کر دیتے, اس کو کہتے دوسرے گھر نہ جانا, یوں عطا کرتے کہ اس کی وہ خیرات کا عمل اس طرح سے کرتے کہ اس کی غربت کو دور کر دیا جاتا. اب میں ماڈل کی طرف آ رہا ہوں کہ ماڈل کیا ہے. پاکستان کے اندر جو آفیشیل فیگرز ہیں پاکستان کے, اس کے مطابق جو سرکار کلیکٹ کرتی ہے زکوٰۃ, کم و بیش وہ 7 ارب روپے ہے, 7 بلین روپیز, اور وہ بہت لوئسٹ اینڈ کے اوپر کلیکشن کرتی ہے. اگر اس کو تھوڑا سا اور بہتر کر لیا جائے تو 7 ارب کو 10 ارب بنانا مشکل کام نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. تھوڑا سا کرپشن کو کنٹرول کر کے اور ایک اعتماد عوام کا اپنے ساتھ وابستہ کر لیا جائے تو یہ میں نے پہلی ورکنگ 10 ارب روپے پہ کی ہے کہ اگر 10 ارب روپے گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ 2-2, 3-3 ہزار روپے کر کے نابینا افراد میں تقسیم کرتی ہے, اور وہ بھی موسٹلی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, یعنی وہ لوگوں نے اپنے ملازمین کے نام وہ نکلوائے ہوئے ہیں پرچیاں. تماشا ہم جانتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اگر اس کو پراپرلی ایک سسٹم کے تحت باندھا جائے اور 10 ارب تقسیم کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کے پاس ہو تو اس کو اب جوڑا جائے مائکرو فائنینسنگ کے ساتھ. مائکرو فائنینس کو تھوڑا جن لوگوں کے علم میں نہ ہو میں عرض کر دوں, پاکستان کے اندر جیسے بہت سارے بینکس ہیں, اسی طرح پاکستان کے اندر ایک تو ریگولر بینکس ہوتے ہیں نا جو بڑے قرضے دیتے ہیں, ایک مائکرو فائنینس بینکس ہوتے ہیں جو چھوٹے قرضے دیتے ہیں, کاروباری قرضے دیتے ہیں, گھر کے لونز دیتے ہیں اور ضرورتوں کے لیے. ویسے پاکستان کے اندر 11 بینکس ہیں جن کو اسٹیٹ بینک نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے, اور آفیشلی 11 مائکرو فائنینس بینکس ہیں. اور مائکرو فائنینس بینکس سے پھر ایک درجہ پہلے نان بینکنگ فائنینس کمپنی کہلاتی ہے, باہر اس کو کریڈٹ یونین کہتے ہیں. نان بینکنگ فائنینس کمپنی بینک سے ایک درجہ کم ہوتی ہے لیکن بینک کی طرح آپریٹ کرتی ہے, اور پھر اگلے مرحلے میں وہ بھی بطور مائکرو فائنینس بینک آپریٹ کرتی ہے. تو ویسی کمپنیز 25 ہیں پاکستان میں, 11 مائکرو فائنینس بینکس ہیں اور 25 نان بینکنگ فائنینس کمپنیز ہیں, وہ بھی آفیشیلی SECP اور اسٹیٹ بینک کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ریگولیٹ ہوتی ہیں. تو 25 نان بینکنگ فائنینس کمپنیز ہیں جو مارگیجز, قرضے اسی طرح انٹرسٹ فری دیتے ہیں. الحمدللہ لوگوں کے ٹیبل پہ یہ بروشرز ہیں. منہاج کے پلیٹ فارم سے بھی آفیشیلی ایک نان بینکنگ فائنینس کمپنی المواخات مائکرو فائنینس کمپنی کے نام سے کام کر رہی ہے, جو کہ پاکستان کی جو اونلی 25 کمپنیز ہیں ان میں سے ایک ہے جو کہ پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے. اور یہ پروڈکٹس ہیں جو کاروبار کے لیے بے روزگاروں کو دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے تعارف کے لیے. اسی طرح اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹرز ہیں اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں. آپ لوگ ان کے اوپر ویب سائٹس پہ جائیں, ایکسپلور کریں, آپ لوگ جانیں گے کہ کتنا کنٹریبیوشن اس وقت منہاج کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تو میں عرض کر رہا تھا ماڈل کہ مائکرو فائنینس یہ جو چھوٹے قرضے ہیں اس کو اور زکوٰۃ کو جمع کر دیا جائے تو یہ پاکستان سے غربت کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتا ہے. کیسے؟ مائکرو فائنینسنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی پروڈکٹس, کاروباری پروڈکٹس انٹرسٹ فری ماڈل کے اوپر لے کر دے دیا جاتا ہے, جو کہ ابھی پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. تب یہ گورنمنٹ کرے گی یا گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو جائے اس ماڈل کو, اسمیڈا ہے یا دیگر ادارے ہیں وہ مل کے اس کام کو انجام دے دیں, تو وہ اگر ان بزنس پروڈکٹس کو اس زکوٰۃ کے پیسے کو
زکوٰۃ کے طور پہ اس طرح 2-4 ہزار تقسیم کرنے کی بجائے 2-2, 3-3 لاکھ روپے کے یونٹ کے بزنس ماڈلز عوام کو دے اور وہ اس سے سالانہ بزنس شروع کر دیں، جیسے مواخات کر رہا ہے. یعنی لوڈر رکشہ ہے، ایک آدمی کو آپ ایک لوڈر رکشہ لے کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس، یہ میں آپ لوگوں کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دیں، اسے کہو بھائی بے روزگاری ہے، میں تمہیں پیسہ نہیں دوں گا، میں تمہیں بزنس دوں گا، اس کو بزنس کرو اور اپنا روزگار خود کماؤ. لوڈر رکشہ ہے، آٹو رکشہ ہے، آج کل یہ فوڈ ڈلیوری کا کام تھرو بائکس کر رہے ہیں. ای کامرس بہت تیزی سے ایکسپینڈ کر رہی ہے. ینگسٹرز کو آپ لیپ ٹاپ ہیں، اکوپمنٹس ہیں، آئی ٹی ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، اس کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ مواقعات یہ سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی جتنی استطاعت ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے طور پہ کرے گا. لیکن جب آپ کو ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے تو یہ بڑے پیمانے پر کرنے والے کام ہیں کہ یہ 10 بلین روپیز کی اگر ہم 2.5 لاکھ کے یونٹ بنائیں. ماڈل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لی جائے، اسلامک بینکس کو بھی انوالو کیا جا سکتا ہے ان پروڈکٹس کی ڈلیوری کے لیے. اسمیڈا میں نے کہا اس کو انگیج کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس ٹریننگ کی صلاحیت بھی ہے کہ وہ بزنسز کو ٹرین بھی کرتے ہیں، ان کو انگیج کر سکتا ہے انوالو اس گورنمنٹ کے لیے. تو 2.5 لاکھ کے یونٹس میں اس 10 بلین کو اگر تقسیم کیا جائے تو ٹوٹل ریسیپینٹس جو بن جاتے ہیں ان یونٹس کے وہ 40,000 بن جاتے ہیں، یعنی 0.4 ملین پیپل امانگ دا ٹوٹل. اور 5 سال کے لیے انٹرسٹ فری لون، یعنی وہ بزنس پروڈکٹ ان کو دی جائے، کیش نہیں، اور بزنس پروڈکٹ دی جائے اور اس کے لیے ٹریننگ بھی گورنمنٹ مہیا کرے. اور ہر مہینے یہ سارے پیسے کی واپسی اگلے 5 سال میں صرف ان کو 4,166 روپے کی قسط پڑے گی جو اس کو واپس کرنا ہے گورنمنٹ کو. اور آدمی فخر بھی محسوس کرے گا، غریب آدمی، کہ میرے پہ اعتماد ہوا اور وہ یہ آسانی کے ساتھ ایک اپنی آٹو رکشہ چلا کے بھی اتنی قسط وہ ادا کر سکتا ہے. تو 5 سال کے اختتام پر جو ری پیمنٹس کی اماؤنٹ ہے وہ 2 ارب روپے آپ کے پاس جمع ہو چکی ہوگی 5 سال کی گورنمنٹ کے پاس. اور ہر سال جو آپ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں، یعنی سیکنڈ ایئر جو ری پیمنٹس کی اماؤنٹ ہوگی 5 سال بعد نہیں، جو سیکنڈ ایئر ری پیمنٹ کی اماؤنٹ ہوگی وہ 2 ارب ہوگی. 50 ہزار واپس آ رہا ہے نا ایک یونٹ میں سے 5 سال کے. تو جو سیکنڈ ایئر ری پیمنٹ کی ٹوٹل کلیکٹڈ اماؤنٹ ہوگی وہ 2 ارب ہوگی، اور اس سال کا بھی 10 ارب آپ کا کلیکٹڈ زکوٰۃ اماؤنٹ. تو اگلے سال لگانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس 12 ارب ہوگا، اس سے اگلے سال 14 ارب، 15 ارب، 16، 25 ارب، یہاں تک کہ 5 سال کے اختتام پر آپ کم و بیش پاکستان میں 3 لاکھ افراد کو برسر روزگار کر چکے ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ آپ کے پاس غربت کے خاتمے کے لیے جو پول قائم کر لیں 25، آپ کے پاس تقریباً 2500 ارب کا پول ہوگا جس کو آپ دیگر مدات پروجیکٹس یا کنٹینیوسلی اسی مد کے اوپر لگاتے چلے جائیں. یعنی ایک اس کو سمارٹ وے میں زکوٰۃ کو ایک اکنامک ٹول اڈاپٹ کرنے سے آپ غربت کا یوں خاتمہ کر سکتے ہیں. یہ تو تھا پہلا ماڈل. اب دوسرے ماڈل کی طرف چلتے ہیں. یہ تو میں نے کہا صرف 10 ارب ہے. پاکستان کا کل جی ڈی پی ہے 346 بلین $. آج کے اگر ریٹس کے حساب سے دیکھ لیا جائے تو یہ کم از کم 75,502 ارب روپے بنتا ہے جو جی ڈی پی ہے ٹوٹل. کچھ اکانومسٹس نے زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں ٹوٹل جی ڈی پی کا بھی 2.5% لگایا ہے کہ اندازہ لگانے کے لیے کہ پورے ملک میں ایکچولی گورنمنٹ اور پرائیویٹ بوتھ سیکٹرز کے اندر ایکچولی سال میں ٹوٹل زکوٰۃ تقسیم کتنی ہوتی ہے. اس کا بھی جائزہ مختلف سٹڈیز کے اندر لیا گیا ہے کہ مختلف کاروباری طبقات ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ایکچولی سال بھر میں زکوٰۃ تقسیم کتنی ہوتی ہے ریگولیٹڈ اور نان ریگولیٹڈ. اس کی جو فیگر اندازہ لگایا گیا ہے وہ کم و بیش سال میں پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ سیکٹر سے کم و بیش 1900
ارب روپے زکوٰۃ سالانہ تقسیم ہوتی ہے. کتنی؟ 1900 ارب. چلو سارا آپ گیدر نہیں کر سکتے، لیکن اس قسم کی رولز پالیسیز باقی ممالک کی طرح بنائی جائیں تو میں نے سیکنڈ ماڈل کی کیلکولیشن کی ہے 1500 بلین کے اوپر، یعنی 1500 ارب کے اوپر دوسرے ماڈل کی کیلکولیشن کی ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پاس سالانہ 1500 ارب روپے ہو مائکرو فائنینس کرنے کے لیے تو نتائج کیا ہوں گے. پہلا فیگر تو ماڈل ہمارا یہ تھا کہ 10 بلین ہو اور اس کو مائکرو فائنینس کریں تو غربت کے خاتمے کا ماڈل کیا ہوگا. اب ہے کہ اگر اعتماد ہو جائے گورنمنٹ کے اوپر عوام کا، پرائیویٹ سیکٹر مل جائے، کچھ این جی اوز مل کے کام کریں اور کولیکٹیولی ایک پالیسی پر فار دا نیکسٹ 5-10 ایئرز کام کیا جائے تو اس وقت غربت کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس کم و بیش 1500 ارب ہوگا. اب اس 1500 ارب کو اگر 2.5 لاکھ روپے فی یونٹ کے حساب سے اگر تقسیم کر دیا جائے تو سالانہ ہمارے پاس 6,40,000 افراد برسر روزگار ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہی اس ماڈل کے تحت 4,166 روپے کی قسط وہ ادا کرتے رہیں تو ٹوٹل اماؤنٹ ری پیڈ آل دا ریسیپینٹس پر اینم، جو ری پیمنٹس آئیں گی واپس سال کے آخر میں اگلے سال، وہ 302 ارب روپے ہوگا. اور اگلے سال کے لیے لگانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس 1812 ارب روپے موجود ہوگا، جس سے پھر وہ مائکرو فائنینسنگ کریں گے. اور یہ سلسلہ ہر سال جاری رہے گا فار دا نیکسٹ 5 ایئرز. 5 سال کے اختتام پر اس ماڈل کے تحت پاکستان اپنے ملک میں 4,40,00,000 افراد کو برسر روزگار کر چکا ہوگا، یعنی 4,40,00,000 افراد ان کی امداد ہو چکی ہوگی. اس کے اندر اگر پیسہ واپس نہیں بھی آتا تو اینی وے وہ زکوٰۃ کا پیسہ تھا، آپ اس کو ٹریٹ کر لیں ایز ڈیڈ انویسٹمنٹ. لیکن اگر لوگ اس کی ری پیمنٹس کرتے ہیں، اس کا 60-70% بھی واپس سسٹم کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کا پول بڑھ رہا ہے جو آپ اکنامکلی انویسٹ کریں گے. اور ٹوٹل زکوٰۃ کے جو کلیکٹیبلز ہوں گے اب تک وہ 3,758 ارب روپے ہوگا اس ماڈل کے تحت. تو حاضرین محترم، اس کے اوپر میں نے پوری یہ کتاب بھی ایک لکھی ہے، پورا ماڈل اس کا، تو یہ اویلیبل ہے بعد ازاں. اس کو پورا، اس میں اور بھی تفصیلات اس کی پاورٹی ایلیویشن کے لیے اس کے اندر موجود ہیں. تو اور اس کے لیے ایک پراپر منہاج کے پلیٹ فارم سے ایک پراپر B2B ایپ بھی بنائی گئی ہے کہ اس کو اس طرح سسٹمیٹائز کر دیا جائے کہ زکوٰۃ دینے والا ڈونر اور ریسیپینٹ وہ دونوں ایک دوسرے کو آن لائن ٹریک کر سکتے ہوں کہ میرا پیسہ زکوٰۃ کا ایکچولی، یعنی گورنمنٹ اس کو اگر اڈاپٹ کر لے تو میرا پیسہ زکوٰۃ کا کس طرح اور کس بزنس میں جا کے لگا ہے اور وہ ایکچولی کس طرح کام کر رہا ہے. تو یہ میں نے پریزنٹ کیا کسی اور جگہ پر بھی، پاکستان کے گورنمنٹ آفیشلز بھی وہاں موجود تھے بٹ سم ہاؤ دے ور ناٹ انٹرسٹڈ. لیکن بعد ازاں گورنمنٹ آف عمان کے لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوئے اور انہوں نے ہم سے پروپوزل اس کی مانگی جو ہم نے پھر انہیں بنا کر بھیجی ہے فار دا گورنمنٹ آف عمان. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر زکوٰۃ کو پراپر اکنامک ٹول کے طور پر اڈاپٹ کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ یا ہم گورنمنٹ کا انتظار کریں کہ وہ کوئی پالیسی یا انیشیٹو لے لے اور پھر ہم اس پر آمنا و صدقنا کہہ دیں. دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سیالکوٹ چیمبر نے اڈاپٹ کیا ہے، یعنی گورنمنٹ کی سپورٹ کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود ہاتھوں سے ہاتھ ملا کر اتنے طاقتور ہوئے ہیں کہ پبلک سپورٹ کے لیے یہ انیشیٹو لے کر چھلانگ لگائی ہے انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آئیڈیا آپ لوگوں کو اپیل کرتا ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ بھی مل بیٹھ کر چیمبر کی طرف سے کوئی انیشیٹو لے سکتے ہیں، فار دا ڈسٹرکٹ لے سکتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے سامنے اس ڈسٹرکٹ میں اس ماڈل کو کامیاب کر کے
ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اگلے اتنے سال کے اندر ایکچولی اتنے بے روزگاری کا اس پرسنٹیج کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ بنا کر پھر گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں تاکہ نیشنلی وہ اس کو لک اپ ٹو کریں اور اڈاپٹ کر لیں اس کو۔ تو ایک یہ اس میں ہے، اور دوسری چیز اویئرنیس ہے کہ جو اپنے درمیان ہم سب کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کی اویئرنیس ہے۔ کوئی بھی شخص مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، دین سے رغبت رکھتا ہے، کوئی بھی شخص اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ کیسے دینی ہے اس کی اویئرنیس کو ہمیں اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ وہی 2-2 3-3 ہزار کے طریقے سے دینی ہے تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، سوائے اس کے کہ رمضان المبارک میں راشن آ جاتا ہے تھوڑا سا۔ لیکن اگر ہم اس سے بزنس کروائیں، اس میں ممکن ہے علماء کی طرف سے آپ لوگوں کو ایسا سوال کیا جائے بعد میں جس کو میں پہلے جواب دیتا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کانفیڈنس کے ساتھ اس کو ڈیل کر سکیں۔ ممکن ہے علماء کی طرف سے آپ کو یہ کہا جائے کہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس میں سے اس کو آپ نے جس کو آپ ریسیپینٹ کو آپ نے رب المال بنانا ہے، یعنی اس کو مال کا مالک آپ نے بنانا ہے، تو یہ آپ تو لون دے رہے ہیں، مائکرو فائنینسنگ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر کیسے زکوٰۃ کا اطلاق ہوگا؟ تو اس کا جواب میں پہلے دیتا جاتا ہوں تاکہ جب پیچھے سوال آئے تو اس وقت ذہن میں نہ رہے کہ وہ یہ حصہ نہیں بتا گئے، تو یہ میں پہلے عرض کرتا جاتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے پاس ماڈل بھی ہے پہلے خلفائے راشدین کے زمانے سے جو اس پر دلیل ہے، جو موجودہ بات میں نے کی ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ الٹیمیٹ یا اینڈ کنزیومر کو یا ریسیپینٹ کو ہی آپ رب المال بنا رہے ہیں، آپ اس محکمے کو اس کا رب المال بنا دیں، یعنی کہ جب وہ پیسہ کلیکٹ ہو تو وہ محکمہ رب المال ہے کہ اس کا غربت خاتمے یا وہ مصارف جو زکوٰۃ کے تحت فال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس محکمے میں جمع ہونے والا پیسہ کسی بھی اور مد پر کبھی خرچ نہیں ہوگا، اور وہ ریسائیکل ہو کے واپس غریبوں کے اوپر ہی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہی لگتا رہے گا۔ تو بیسیکلی آپ اس محکمے کو رب المال بنا دیں گے زکوٰۃ کا۔ تو اگر کوئی خیال ایسا دل میں آئے تو یہ اس کا بنیادی جواب ہے۔ اور دوسرا، خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال ہوا کرتا تھا، تصور تھا، اور بیت المال کے علاوہ کوئی سینٹرل بینک نہیں تھا، اور یہ میں کانفیڈنٹلی کتابوں سے دیکھ کر عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت کی اسلامی ریاست کا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، صرف زکوٰۃ ہی واحد ذریعہ تھا اسٹیٹ کی ریونیو کا، اور اس ریونیو سے سڑکیں بھی بنتی تھیں، اس ریونیو سے لوگوں کی غربت بھی دور ہوتی تھی، الاؤنسز بھی دیے جاتے تھے، اور تمام تر اخراجات اسی الاؤنس سے ہی کیے جاتے تھے۔ تو یہ ہمارے پاس دلیل ہے خلفائے راشدین کے زمانہ اقدس سے کہ وہاں بیت المال کا مین سورس آف ریونیو زکوٰۃ تھا، اور وہ اس طرح کے بہت ساری مدات کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے اوپر خلفائے راشدین سے بڑھ کر کوئی اور ماڈل نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے قابل تقلید ہو۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے ابتدا میں جیسے حلال فوڈ سیکٹر اور اس انڈسٹری کی بات کی ہے، اس میں چاہتا ہوں ایک اور چیز جو آج کے پلیٹ فارم سے ریز کی جائے اور آپ لوگوں کی آواز بن کر آگے پروپیگیٹ کرے۔ ایک اور بڑی وجہ اس سارے سیکٹر کی فلرش نہ کرنے کی مس پلیسمنٹ یا مس اپروپریشن آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی ہم نے جو حلال ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر، یہ حلال انڈسٹریز کو دیکھتا ہے، اس کو جس منسٹری کے تحت ڈالا ہوا ہے دنیا میں کسی اور ملک نے اس منسٹری میں نہیں رکھا اس کو، یعنی اس کو ہمیں فی الفور کامرس انڈسٹری کے تحت لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف فوڈ کو ڈیل نہیں کرتا، یہ حلال سیکٹر یہ بہت سارے اور ایونیوز اور ایریاز کو کرتا ہے۔ تو کامرس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ فوری کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ فلرش کر سکے جیسے پورے پاکستان کا کامرس فلرش کرتا ہے، اور لوگوں کو اور کانفیڈنس بھی اس سلسلہ میں میسر آ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک یہ آواز ہے جس کو یہاں سے ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے اس چیمبر سے، کہ اس کو رائٹلی پلیس کیا جائے
اس حلال ڈپارٹمنٹ کو جو کنٹری وائڈ حلال، اور اس کے اندر سٹافنگ اپروپریٹلی کی جائے، افرادی قوت ان کے پاس نہیں ہے، اور بہت سارے یعنی نگلیکٹڈ ایریا ہے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، سوالات اگر کچھ احباب کے ذہن میں ہوں تو وہ ارشاد فرمائیں۔ شکریہ بہت بہت۔